بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک ایونٹ میں شریک تھا اور مختلف افراد کی تقاریر سننے کا موقع ملا۔ ایک صاحب، مقررین میں سے ایک صاحب کہ جن کی عمر 80 سال سے زائد ہے، 85، 82، 83، 87، سم ویئر ان 80s، مڈ 80s، اور کامیاب ترین وکلاء میں سے ایک، کامیاب ترین وکلاء میں سے ایک۔ ان کی گفتگو کو میں نے بڑے دھیان سے سنا، اور صرف انہی کی گفتگو سچ پوچھیں تو میں متاثر ہوا۔ کوئی 8-9 مقررین میں سے ایک بندے کی گفتگو سے متاثر ہوا، اور جن کی عمر اتنی زیادہ۔ باقی لوگ بھی اپنے اپنے شعبوں کے کامیاب لوگ تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ مجھے کسی کی بات نے اپیل نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں ایک اصول رکھا ہے، زندگی میں ایک اصول رکھا ہے، اور وہ ایک اصول یہ ہے کہ سیدھا راستہ۔ اب بھی پریکٹس کرتے ہیں، اس وقت بھی اتنی زیادہ عمر ہے، کام اتنا زیادہ ہے کہ بہت سارے کیسز کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے۔ کام اتنا زیادہ ہے کہ ایک تو اچھے خاصے وکلاء ہیں جو ان کے چیمبر میں کام کرتے ہیں، اچھے خاصے، یعنی جو کام ان کو ملتا ہے آگے وہ کہیں کسی کیس کو ایک تو کسی کیس کو دوسرے کے سپرد کر کے اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ عدالتوں میں پیش ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ وہ کام ہے کہ جو ان کے چیمبر کو ان کے نام کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زندگی میں ایک اصول رکھا ہے، اور وہ ایک اصول یہ ہے کہ سیدھا راستہ۔ اب یہ سیدھا راستہ جو ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہمیں کہا گیا صراط مستقیم۔ کیا کہا گیا؟ صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط مطلب وہ ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ یہ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو رب ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، اور نہ کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جو گمراہ ہوئے۔ اب اللہ کا غضب کن پہ ہوا؟ گمراہ کون ہوئے؟ وہی کہ جنہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا، اور سیدھا راستہ چھوڑ کے تو پھر وہ لالچ کی وجہ سے، فار وٹ ریزنز؟ لالچ میں آ کے، گریڈ میں آ کے، یا کسی اور نیگیٹو ایموشن جیسے جیلسی ہے، جیسے غصہ ہے، جیسے بدلہ لینے کی جیلسی، غصہ، اور گرج رکھنا کسی کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اس کی بہت ساری کہہ لیں کہ ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وجہ کوئی بھی ہو،
جب ایک انسان سیدھا راستہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو. سیدھے راستے کا الٹ کیا ہے؟ گمراہی. ٹھیک ہے. اب گمراہی، ایک انسان اگر گمراہی کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ رہنا ہے. اگر ہم زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں، کیا کر لیں؟ ہم زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں، اور وہ ایک اصول یہ ہے کہ سیدھا راستہ، غلط کام نہیں کرنا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی آپ کو کہہ لیں کہ لالچ کیوں نہ دیا جائے، کتنا ہی آپ کو انسینٹیوز دیے جائیں، کتنا ہی آپ کو کہہ لیں کہ اس کے عوض آپ کو شارٹ کٹ جو ہے، یعنی یہ سیدھا راستہ چھوڑنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ سیدھا راستہ چھوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں شارٹ کٹ کے متلاشی. اب یہ شارٹ کٹ کے متلاشی جو ہیں، یہ پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیدھا راستہ کو چھوڑ دیتے ہیں. سیدھا راستہ ظاہر ہے کہ سیدھا راستہ تھوڑا صبر و تحمل مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ صبر و تحمل مانگتا ہے. سیدھا راستہ صبر و تحمل مانگتا ہے. سیدھا راستہ محنت مانگتا ہے. سیدھا راستہ جو ہے وہ پھر کہہ لیں کہ بظاہر اس کے اندر اٹریکشن بظاہر کم نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اصلی اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہے کہ جو سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، کہ جو صراط مستقیم پہ رہتے ہیں، جو صراط مستقیم کو چھوڑتے ہیں، جو سیدھے راستے کو چھوڑتے ہیں. گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور پھر گمراہی جس کا مقدر ٹھہرے تو پھر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ پھر اس کا مقدر ٹھہرتی ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا، بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات، اور وہ یہ تھی کہ ڈونٹ لرن ٹرکس آف ٹریڈ، لرن ٹریڈ. وہ یہ کہتا ہے ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ ہم ٹرکس آف ٹریڈ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جس کام کے اندر ہیں، جو ہمارا پروفیشن ہے، جو ہمارا پیشہ ہے، جہاں سے ہمیں روزگار ملتا ہے، وہاں پہ جو ٹرکس ہوتے ہیں اس خاص کام سے منسلک، اس خاص کام سے متعلق، ہم ان ٹرکس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی پہ بہت ساری توانائی، توجہ مرکوز کیے رکھتے ہیں، اور ہم ٹریڈ نہیں سیکھتے. یعنی وہ جو سیدھا راستہ ہے، جو اصل کام ہے سیکھنے والا، وہ تو ہم سیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو ٹرکس ہیں وہ ہم سیکھتے رہتے ہیں اور سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ٹرکس آف ٹریڈ، اب آپ یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کا کام ہوا. یہ مٹی ڈالنے کا جو کام ہے یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا ہے، زیادہ عرصے تک نہیں چلتا. اس کی جو مدت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی. ٹرکس آف ٹریڈ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں ٹریڈ سیکھنا ہوگا، ہمیں سیدھا راستہ اپنانا ہوگا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا، اور پھر منزل انشاءاللہ ہمیں پکارے گی. اس پہ تھوڑا ایکسٹرا وقت لگ سکتا ہے، لیکن سالڈ اصل کامیابی جو ہے وہ صرف اسی کے اندر ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. باقی ساری راہیں گمراہی اور ذلت اور رسوائی کی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آنر اور عزت اور وقار اور ذہنی سکون والی زندگی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.